میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ میرے ساتھ خرم دستگیر صاحب سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل نون کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور نعیم اشرف بٹ صاحب جو کہ ہمارے سما کے رپورٹرز کے سینئر لیڈر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور خرم دستگیر صاحب، آپ سے میں شروع کروں گا۔ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ڈسکا کا جو ای سی پی کا فیصلہ تھا ری الیکشن کا، سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کیا، اور بالکل حق بجانب میرے خیال سے اپ ہولڈ کیا ان فیکٹس پہ، اور ہو ہی کیا سکتا تھا۔ ایک میرے خیال سے توہین آمیز مذاق جمہوریت کے ساتھ ہوا اس دن۔ 20 پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ غائب ہو گئے اور ایک ہی جگہ پائے بھی گئے، ان کے موبائلز بھی وہاں ٹریس ہوئے، پھر ایک ساتھ ایک ہی وقت پہ حاضر بھی ہو گئے باجماعت۔ اور پورے دن جو فائرنگ اور وائلنس کے انسیڈنٹس ہوتے رہے پرویسو رائٹ اکراس دا کنسٹیٹوئنسی، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو ڈیٹر کیا گیا کہ وہ ووٹ دیتے۔ لمبی قطاریں جو ہیں وہ لمبی ہی رہنے دی گئیں، اور پولنگ بوتھ بند بھی کر دیے گئے۔ بے تحاشا irregularities، جس کے بعد میرے خیال سے ری الیکشن کے علاوہ اگر کوئی بھی فیصلہ آتا تو کم سے کم میں تو ضرور اس کے حق میں نہ ہوتا، کیونکہ یہ اس حد تک کی جو ہے دھاندلی یہاں پہ نظر آئی کہ جس کا ازالہ جو ہے میرے خیال سے جمہوریت کی خدمت نہیں بلکہ میرے خیال سے ایک فرض تھا کہ اس کا ازالہ ہو جاتا۔ تو خرم دستگیر صاحب، آپ کو پہلے تو مبارکباد۔ لیکن مریم نواز کی ٹویٹ یہاں مجھے یاد آ رہی ہے، جو کہ بہت ہی آئی تھنک ایپٹ تھی، اور آج ہی کی ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے بڑی صحیح بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اور مطلب I'm just paraphrasing، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پورا ازالہ جو ہے مبارکباد کے بعد انہوں نے سیلیبریٹ کرنے کے بعد یہ ضرور کہا کہ پورا ازالہ اور پورا انصاف لیکن جب ہی ہوگا کہ جب جو جرم ہوا اس دن، جمہوریت کے ساتھ جرم ہوا، ڈسکا کے عوام کے ساتھ جرم ہوا، پاکستان کے عوام کے ساتھ جو جرم ہوا، اس جرم کی سزا ملے۔ جب سزا ملے گی تو ہی نظام بدلے گا پرماننٹ طریقے سے۔ تو بالکل میرے خیال سے صحیح بات تھی جو انہوں نے کی۔ آپ کیا کہیں گے خرم دستگیر صاحب کہ جہاں تک یہ ازالہ ہوا ہے اور جہاں تک مریم نواز کے مطابق کچھ رہتا بھی ہے، کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا اب ڈسکا کے الیکشن پہ ہی نہیں بلکہ ووٹ کو عزت دلانے کے حوالے سے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ عدالتوں کے فیصلوں پر ہم تو مبارک تو اب وصول نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی انصاف ہو جائے۔ تو یہ انصاف ہوا ہے بہت سارے حوالوں سے۔ ایک تو حوالہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے، آئین کے تحت قائم کیا گیا، اس کی آئین کے تحت ایک خود مختاری ہے۔ جب تک سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ایسے شواہد نہ آتے کہ الیکشن کمیشن نے غلط حقائق کی بنیاد پہ یا غلط باتوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے، تو سپریم کورٹ کو بھی، اور جس کا آج اعادہ بھی انہوں نے کیا کہ الیکشن کمیشن نے کی جو آئینی خود مختاری ہے، وہ مختار ہیں یہ جج کرنے کے پہلے کہ الیکشن درست ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کا انہوں نے ایک اپنا حق استعمال کیا اور یہ کہا، That's well انہوں said۔ نے یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کی آئینی خود مختاری تھی آرٹیکل 218(3) کے تحت، اس کے اوپر اس نے سپریم کورٹ نے اپنی رائے یہاں ایک نہیں دی۔ انٹرجیکٹ اور کروں سر، آپ نے امپورٹنٹ کیونکہ بات کی ہے جو بات جانی چاہیے ویور تک، کہ دیکھیں آپ نے اچھی بات کی کہ دیکھیں جو کورٹس کے فیصلے ہیں اس پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے صبر شکر یا اس کیس میں شکر کر سکتے ہیں، لیکن جب انصاف ہوتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ جو ہے وہ کرنا ایک بات ہے، لیکن یہ تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے نا، ایک ایسے جمہوری نظام میں وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ جو ہے فیصلے بھی قانونی ہوں اور انصاف پر مبنی ہوں، اور ای سی پی جس کا ایک آئینی جو رول ہے وہ وہی پلے کرے، اور سپریم کورٹ ظاہر انٹرفیئر جب ہی کر سکتا تھا اگر غلط شواہد کے بیسس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا۔ دیٹس ویری لائل لائک آف یو، بٹ اٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اب ہم وی آر سو تھینکفل فار اسمال مرسیز آنٹ وی، کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں، حالانکہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ پوائنٹ، پلیز کیری آن۔ جی، اسی لیے جو ہمیں جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم قائم کی گئی تھی کہ یہی تھا کہ ادارے اپنا کام کریں، ایک دوسرے میں مداخلت نہ کریں۔ کہ کوئی بھی جو انتخاب ہوتا ہے اس کو کا جو بہترین جج ہے
اس کا الیکشن کمیشن ہے, وہ سپریم کورٹ نہیں ہے, ہمیں یہ بات کھول کر کہنی چاہیے. اور سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کیا قانون پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا, کیا الیکشن کمیشن نے اس کے جو اختیارات اس کو آئین کے تحت دیے گئے اس مطلب پر تجاوز انٹرفیئرنس کیا کا یا نہیں کیس کیا. بنتا ہے, they یس call it interference, یا کہ انٹرفیئرنس کا کیس بنتا ہے, یعنی that's all they had to look at. You're right. یس کہ انہوں نے کیا جو ہے کیا یہ فیصلہ اپنے جو ان کو اختیارات آئین کے تحت دیے گئے الیکشن کمیشن کو اس کے اس سے اندر رہ کر تجاوز. کیا یا نہیں کیا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن جو سرکاری سرپرستی میں جو الیکشن چھیننے کی کوشش ہوئی, بہت سارے مختلف طریقوں سے, گولیوں کے ذریعے گولیاں چلائی گئیں, پولنگ روکی گئی, پولنگ سلو کی گئی, جعلی بیلٹ پول کیے گئے, جو اصلی بیلٹ تھے لیکن ان کو غلط طریقے سے پول کرنے کی کوشش کی گئی, 2 پاکستان کے شہری جو ہیں اس حلقے میں قتل بھی ہوئے, اور ایک پورے حلقے میں جو عوام ہراساں ہو گئے کہ یہاں تو قتل ہو رہے ہیں, یہاں تو گولیاں چل رہی ہیں, تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے. تو یہ اب اگر ایک الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن حکومت پنجاب جس کے اوپر بہت بڑا الزام ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ان پریزائڈنگ افسرز کو اغوا کیا, کیونکہ ہر پریزائڈنگ افسر کے ساتھ ایک پولیس کی اسکارٹ ہوتی ہے, اگر اس اسکارٹ کی موجودگی میں وہ پریزائڈنگ افسر اپنے رستے سے ہٹا ہے اور گمراہ ہوا ہے تو اس میں سرکار براہ راست انوالو ہے. یہ جوابات جو ہیں ٹھیک ہے. یہ تو سر دینے ہیں, صرف اللہ کا شکر ہم نے یہ ادا لیٹس کیا گو ہے ٹو دا کہ پہلی جاگولر. دفعہ الیکشن کمیشن نے یہ سوالات پوچھے ہیں ان حکومتوں سے جس چیز کی ذمہ دار ہے. جی جی بالکل. تو اب اس پہ آ جاتے ہیں سر جو جگولر ہے. یہاں پہ دیکھیں ڈسکا کے الیکشن آپ 40,000 سے پچھلی دفعہ جیتے تھے, اس دفعہ بھی اگر آپ 40 کیا آپ تو 10-12 سے جیتتے, اگر بیچ میں 20 نہیں لوگ اٹھائے جاتے. 15, 20, 25, 30 جو بھی کہہ لیں, کوئی بڑی بات نہیں بننی تھی. یہ تو خود ہی انہوں نے میرے خیال سے بڑی بات بنا دی, اور اتنی بڑی بات بنا دی, اور آپ کے بڑے حق میں چلی گئی یہ بات. اور انڈرسکور ہوئی بات جو آپ کا موقف ہے کہ ووٹ کو عزت دلانے کی ضرورت ہے اس وقت ملک میں, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس ملک میں, وہ بات انڈرسکور ہوئی. تو لیٹس گو ٹو دا جگولر کہ آگے جاتے ہوئے آپ کے خیال سے مریم نواز کی اگین بات مجھے کرنی پڑے گی, کیونکہ بالکل صحیح انہوں نے کہا, آپ نے بھی کہا کہ سزائیں جب تک نہیں ملیں گی, جب تک ایک کاسٹ اٹیچ نہیں ہوگی یہ کرنے کی, تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. تو آپ کے خیال سے کس حد تک ووٹ کو اب عزت ملنے کے چانسز جو ہیں وہ کس حد تک بڑھ گئے ہیں اس کے بعد, یا یہ ایک چھوٹی بیٹل تھی, اب تو ظاہر ہے جنگ تو ابھی باقی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کی جمہوریت پہ اور ووٹ کو عزت دلانے کے حوالے سے؟ کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی بدنیتی یا الیکشن چرانے کی جو کوشش ہے اس کا اعلی کار تو سرکاری افسر ہی بنتے ہیں, اور اسی لیے یہ بات کی گئی ہے, مریم نواز نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو سرکاری صحیح بات, افسر اس کے اعلی کار بنے ہیں, جب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا ان کو سزا. کہ بالکل اعلی کار بننے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اپنے کریئر ختم کرنے پڑتے ہیں, اپنی نوکری سے بالکل جی, ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, بعض کیسز میں آپ بعض سرکاری افسروں کو جیل بھی جانا پڑے گا جو معاملات دسکا میں ہوئے. جب تو سرکاری افسر یہ کو یہ سب سے سمجھ بڑی آ بات جائے گی ہے. کہ یہ حکومت آپ کی کی جو بات غیر قانونی بالکل اطاعت ہے, غیر قانونی اطاعت جو ہے اس کی قیمت بالکل نوکری کی صورت میں دینی پڑتی ہے, جیل کی صورت میں کم سے دینی کم پڑتی ہے, تو کم پھر سے کم جیل سرکاری ٹائم ہونا افسران چاہیے. بھی, میں ان تو کو بھی یہ ایک آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس سے ڈیفینیٹلی ایک ڈیٹرنٹ کریٹ ہوا ہے تمام سرکاری افسروں کو کہ اب وہ حکومت کی غیر قانونی اطاعت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے کہ کہیں یہ کرتے کرتے ہماری اپنی نوکریاں نہیں, نہ چلی جائیں. لیکن خرم صاحب دیکھیں, اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ڈسپلنری پروسیڈنگز اور کرمنل پروسیکیوشن دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جو مریم نواز نے جس طرح بات کی ہے, جو کہ 16 آنے صحیح 100% صحیح بات ہے کہ یہ ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوں, ان کی نوکریاں جائیں, اور کرمنل پروسیکیوشن ہونی چاہیے ان کے ساتھ. جی تو دیکھیں نا, یہ اب اگر تو حکومت پنجاب واقعی سنجیدہ ہے اپنے دعووں کے مطابق کہ جی ہم قانون کی عملداری قائم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو ہمارا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی اپوزیشن جو ہے بالکل وہ صوبائی اسمبلی میں اور بالکل قومی اسمبلی میں اس پہ چھوڑ ڈالے گی, اس پہ پروٹیسٹ کریں گے, ایبسلوٹ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے کہ جی ایبسلوٹ یہ کام کرو. اگر تو حکومت پنجاب سنجیدہ ہے اس معاملے کو درست طریقے سے نمٹانے میں, تو وہ از خود یہ کارروائی شروع کریں گے. لیکن آپ کے بالکل ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ فش راٹس فرام دا ہیڈ, یہ جو سرکاری افسر جن کے خلاف ہم کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں,
یہ کسی کے حکم کے اوپر چل رہے تھے، اور وہ پھر جب حکم آئے گا تو پھر خود سرکار کے وزیر جو ہیں ان کے نام آئیں گے، اور پھر سرکار اگر اپنے وزیروں کی قربانی دے گی تو یہ ایک تقریباً ناممکن بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں دیکھیں آئی ایم ناٹ ہولڈنگ مائی بریتھ خرم صاحب، آئی ٹیل یو دیٹ، بٹ آئی تھنک اس پہ ضرور پریشر ڈالنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ہو پائے، کیونکہ جب یہ ہوگا جس دن کہ ایک سہولت کار افسر کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے یہ غیر قانونی چیز کی تو نہ میری صرف میری نوکری، میری لبرٹی، میری عزت، معاشرے میں ہر چیز چلی جائے گی، تو وہ نہیں مانے گا بات سر، پھر وہ نہیں مانے گا، کیونکہ بات ماننے کی کاسٹ نہیں ماننے سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ نہیں ماننے کی کاسٹ ہے یہاں پہ، جبھی تو لوگ مانتے ہیں یہ بات، لیکن جی، تو بات اس میں ماننے کی اگر کاسٹ بڑھا الیکٹورل دیں گے۔ جو آنے والے الیکٹورل ریفارمز اگر ہوتے ہیں تو غالباً قومی اسمبلی کو پھر لیجسلیٹ کرنا پڑے گا، اس کی جو اے سی آر ہے، جو اس کی کارکردگی رپورٹ ہے سرکاری، بالکل ایسا، اس کا حصہ بنانا چاہیے کہ یہ شخص یا یہ خاتون جو ہے اکثر اس that's why we are at an انتخاب impasse. میں، We are at an جی impasse, جی، and this brings me تو to a very یہ important point, sir. جی اس طرح کے ریفارمز ہمیں چاہیے تاکہ یہ جو ہم سٹرکچرلی بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات ٹھیک نہیں ہوتے، ان میں ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب سرکاری افسر انکار کر دے گا ایک بالکل اوزار بننے کا، ایک ٹول بننے کا، اس سے پھر حکومتوں کی بدنیتی جو ہے اس کو ایک رکاوٹ آئے گی۔ بالکل آئی اور آنی چاہیے۔ اب خرم صاحب، بٹ صاحب سے میں اس پہ تو ڈسکا پہ ویو لے لوں، لیکن آگے جا کے ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ جو ووٹ کو عزت دلانے کے حوالے سے اب تحریک تھی پی ڈی ایم کی، وہ کدھر کھڑی ہے، اس پہ ہم ویل کم ٹو دیٹ نیکسٹ، بٹ بٹ صاحب سے پہلے ویو لے لیں ڈسکا کے حوالے سے، آج کے فیصلے کے حوالے سے۔ بٹ صاحب، اور آپ کی جو وہاں کی سٹڈی ہے، اندر کی بات بتائیں کہ اب یہ الیکشن بڑا جلد ہونے لگا ہے، یہ تو کچھ ہی دن میں الیکشن ہو جائے گا، تو آپ کی کیا پریڈکشنز ہیں الیکشن کے بارے میں، اور کیا اثر پڑے گا اس فیصلے کا؟ ووٹر پہ بھی اثر پڑے گا؟ دیکھیں، یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی بہت سارے ووٹ لیے تھے وہاں ایک دھاندلی شدہ الیکشن میں، بے شک، لیکن جو بھی اب 1.5 لاکھ ووٹ جو ہے وہ سارے دھاندلی سے نہیں پڑتے، تو کیا کچھ کمپٹیشن یہاں ہونے جا رہا ہے، یا پھر یہ واک اوور ہوگا پی ایم ایل نون کے لیے؟ کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ اس فیصلے کا اثر تو ووٹر پہ بھی پڑے گا، ظاہر ہے یہ پی ایم ایل این کی جیت ہے یہ فیصلہ، اور جو ہمارے ایک چلتی آ رہی ہے سیاسی جو سوچ ہوتی ہے اور جو اس کے رزلٹس آتے ہیں الیکشنز میں، لوگ ان چیزوں کا، ان فیصلوں کا اثر لیتے ہیں، وہ یقیناً ان کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ لیکن دوسرا جو سزاؤں کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی مریم نواز کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو اب اتنا پریشرائز نہیں کرنا چاہیے۔ خرم صاحب کو بھی پتہ ہے، پہلے بھی یہ قومی اسمبلی میں ممبر رہ چکے ہیں، حلقے کی سیاست جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن اتنا بڑا ڈیسیژن لے، اور پھر جو بیوروکریسی ہے، پہلی دفعہ ان کو معطل ہوئے ڈی سی، ڈی پی او، اور پھر جو بڑے تھے چیف سیکرٹری، آئی جی، ان کی ابھی تک طلبی ہو رہی ہے، ان کے سے رپورٹس لی جا رہی ہیں، اور آر پی او اور جو دوسرے ہیں انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور انکوائریز ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو پورا الیکشن ہی دوبارہ کروانے کا حکم دے دیا گیا، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کر لیا۔ میرا خیال ہے یہاں پر بس کر دینا چاہیے، اتنا جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیکھنی ہے ہمارے ملک کی اداروں کی، کہ پہلے ہی جو کہ میں آپ کو بتا دوں حیدر صاحب، بہت ساری باتیں جو ہم یہاں نہیں کر سکتے، شدید پریشر تھا الیکشن کمیشن کے اوپر اس فیصلے کے حوالے سے، اور انہوں نے ہر طرح کا وہ پریشر برداشت کیا اور متفقہ طور پر فیصلہ دیا تھا، نہ صرف ری الیکشن کا بلکہ جو سزائیں دی تھیں اس پہ زیادہ پریشر تھا، کہ ظاہر ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ خود بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، اور ان کے کچھ کولیگ تھے چیف سیکرٹری، ان کے بیچ میٹ ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے اسٹرکٹ ایکشن لیا، تو بہت زیادہ پریشرز تھے، اور حکومت پھر جو تھی وہ اس میں اس کے خلاف سارا ڈیسیژن تھا۔ اس لیے اب ایسے ٹویٹ ہاں پریشر کرنے کے لیے کہ آئندہ نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ای سی پی نے جو کر دیا وہ تاریخ رقم کیا، اور یہاں پر بس کر دینا چاہیے اور شکر لیکن ادا کرنا یہی چاہیے، اور ہوتا ہے، اسی آپ چیز کو لے کر آگے چلیں۔ نے پیرا دینا چھوڑ دیا تو آپ دیکھیں پھر سے کیا ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ بات یہ کہ دیکھیں آپ ای سی پی کی مرمت کریں گے یا ای سی پی کی خدمت کریں گے کہ اگر آپ ایکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں سہولت کاروں کے خلاف تو یہ ای سی پی کے خلاف بات نہیں ہے، یہ تو ای سی پی میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو چھانٹی کرنے کی بات ہے، اور جو کہ ضروری ہے کیونکہ تو پھر اور کوئی ایسے طریقہ نہیں ہونا ہے چاہیے تھا آگے ٹویٹ میں یہ صاف اور شفاف ہونے، تو آپ نے ٹویٹ جانے نہیں دینا اس بات. حیدر صاحب ٹویٹ میں پھر یہ لکھ دیتی نا پہلے، اور بلکہ سارا پی ایم ایل این لکھتا، آج سارے ٹویٹ کرتے کہ ای سی پی نے بہت زبردست کام کیا، انہوں نے وہ ایک کر چکے، تاریخ رقم وہ کی، کئی آج دفعہ کہا ہے. سپریم کورٹ نے بھی کر دیا، پھر آئندہ بھی وہ کہتے کہ ایسے اس کو لے کر چلیں. وہ اس سے تو یہ تاثر آج سے لگتا ہے کہ مزید اب سزائیں بھی دیں، یعنی پہلے جو ہو گیا اس پہ پہلے میرا خیال ہے شکر ادا کر لیں اور نہیں تو شکر آگے لے ادا کر کیا چلیں، ہے، لیکن سیلیبریشن اب کی اور بات زیادہ کی ہے، کہیں گے لیکن تو آپ وہ پھر پیرا دینا پریشرائز تو چھوڑ پہلے نہیں ہی ہے. سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب نہیں اب پیرا خوش ہیں ضرور بس. دیں. چلیں آپ نہیں الیکشن کا پیرا بتائیں کون، کیا پیرا تو پہلے بھی انہوں نے دیا تو یہ سب کچھ ہوا ہے. پیرا کون وہی چھوڑ میں سکتا ہے؟ وہ تو ایک کام ہے سیاسی جماعتوں کا، سیاسی جو الیکشن لڑ رہا ہے، پیرا دینا تو بٹ اس صاحب کا الیکشن پہلا کا سب جلدی سے سے پہلا کام ہے، وہ کیا تو پی ہونے ٹی لگا آئی نے بھی دینا ہے، الیکشن ان میں سے بھی 10 کچھ تاریخ ہو کا سکتا بتا ہے. دیں سر کیا ہونے لگا. سر وہ ظاہر ہے ان کو ایک فائدہ تو ہے. میں وہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ایک سوچ جو ہوتی ہے کچھ ووٹرز کی جو حالات کے مطابق بدلتے ہیں، جو پکے دونوں سائیڈ کے ہیں وہ تو ویسے ہی رہنے ہیں، لیکن کچھ ووٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو جو ڈیسیژن ای سی پی اور بعد میں سپریم کورٹ نے کیا ہے اس سے ظاہر ہے پی ایم ٹھیک ہے، ایل این کو اس کا فائدہ چلیں تو تو ہے اور پی ایم ایل ہوگا. این فیوریٹ ہے. اب خرم دستگیر صاحب یہ بتائیں کہ اب پی ڈی ایم جو پیپلز پارٹی پہ آپ نے بہت زیادہ اوورٹ اور پبلکلی انحصار دکھایا، تو پھر پرسپشن بھی پبلک میں ایسا بنا کہ جہاں پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی کہ جیسے پی ڈی ایم ختم ہے، اور آئی تھنک کہ ختم نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوئی ہے. لیکن آپ لوگوں نے تاثر اپنے آپ کو اس حد تک جوڑ دیا تھا، اس حد تک ڈیپینڈنٹ دکھایا تھا پیپلز پارٹی پہ کہ ایک عوامی تاثر، ایک میڈیا پہ تاثر ایسا گیا کہ یہ تو اب ہوا نکل گئی، پی ڈی ایم ختم ہے. تو اب بتائیں کہ اب آگے پی ڈی ایم کس طرح جاری ہے؟ کوئی سنا ہے نیا اتحاد شاید بننے جا رہا ہے. تو اپوزیشن میں بھی یہ بات طے ہو گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے میسج کو، ووٹ کو عزت دو کو کنفیوز کر کے، کانولیوٹ کر کے، کرپٹ کر کے نہیں کسی بھی اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے. آپ اپنا موقف اپنا بنا کے جو موقف کے ساتھ ہے اس کے ساتھ چلیں گے، جو کہ آئی تھنک اچھی اصولی بات ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ اور ہم آگے پی ڈی ایم کس طرح جا رہی ہے؟ جی پی ڈی ایم تو جو 20 ستمبر 2020 کو جو 27 نکات اعلامیہ تھا اس پر کھڑی ہے پوری طرح. پیپلز پارٹی نے اس سے انحراف کیا ہے اور اس سلسلے میں انہیں ضرور ایک موقع ہم دے رہے ہیں کہ وہ آ کر ہم سے بات کریں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے اور کیا وہ اب جو ان 27 نکات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر تو وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر انہیں خود اپنا راستہ متعین کرنا چاہیے. ہماری کوشش یہی ہے کہ پی ڈی ایم قائم رہے اور اس جو پورا سینٹ کا سیٹ بیک ہے جس میں جو سیاسی طور پر اتنا اہم عہدہ نہیں ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کا، اس معاملے کو پیچھے رکھ کر کیا ان سے ایک بات کی جائے گی کہ آنے والے دنوں میں رمضان مبارک کے بعد ہم جو اگلی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں کیا وہ اس کا حصہ بنیں گے، اس میں اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. اگر تو وہ خود یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ 8 جماعتیں تو واضح طور پر اس اعلامیے پر آج بھی قائم ہے جو ہم نے 20 ستمبر 2020 کو اسلام آباد میں سائن کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے موقف پہ چلے گی، پیپلز پارٹی ساتھ آتی ہے موقف پہ یا نہیں، یہ ان کو موقع دیا جائے گا. اگر وہ ساتھ نہیں آتی تو پھر اتحاد کیا، واٹ ڈز اٹ لک لائک اینڈ ویئر آر وی گوئنگ؟ اب دیکھیں دھرنا اور ریزگنیشن تو نہیں نظر آ رہے اب تو. اب کیا نیچر کس طرح بدلے گا ریزسٹنس کا؟ ووٹ کو عزت دو گا پی ڈی ایم؟ اتحاد نے تو آگے بڑھنا ہے کیونکہ اتحاد کا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے. ایک ایسے انتخابات چاہیے جن کے اندر مداخلت نہ ہو، ماورائے آئین کو تبدیل اور تروڑا مروڑا نہ جائے انتخابات کو. اس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو رمضان المبارک کے فوراً بعد جو ہے وہ اعلان غالباً رمضان میں ہی ہو جائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. لانگ مارچ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. پاکستان میں جو اس وقت بہت سارے معاملات سوائے صرف
یہ میں لانگ مارچ ریزگنیشن کے بغیر تو نہیں ہوگا، تو آر وی گوئنگ ٹوورڈز ریزگنیشن سٹل؟ جی نہیں، ریزگنیشن پہ بھی بات ہو رہی کہ ریزگنیشن ہمیں کس وقت دینے ہیں. آج جب آتے ہیں تو ریزگنیشن دینے پر تیار ہے، اور یہ ریزگنیشن جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ غالباً جو بجٹ سیشن آ رہا ہے جون میں، وہ ایک نتیجے کا موقع ہو جس میں پھر لانگ مارچ بھی ہو بجٹ سیشن کے دوران، اور ریزگنیشنز بھی ہوں، اور اس حکومت کو پوری طرح کرپل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ذرا کہیں تو وی ول ویلکم یو نیکسٹ ٹائم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ناظرین، ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے واپس آ کے پی ڈی ایم کے فیوچر کے حوالے سے، نئے اتحاد کی حوالے سے، اور ود ان اپوزیشن جو اب دھڑا بندی نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور آگے پھر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے حکومت وقت پہ، خاص کر جب بجٹ آ رہا ہے. معاشی معاملات کیا ہیں، رد و بدل ہوئی ہے کیبنٹ میں، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے لیے کیوں ریلیونٹ ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو یہ پی ڈی ایم کی ریزسٹنس تھی، یہ آگے اب کس طرح چلے گی، حکومت کو ٹف ٹائم کس طرح دیا جائے گا، خاص کر کے جب دھڑا بندی نظر آتی ہے اپوزیشن کی رینکس میں. اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا ایک روٹ اور ایک پاتھ لے چکی ہے جس میں ان کے اپنے مقاصد جو ہے اور جس طرح سے ان کو اپنے ہدف حاصل کرنے ہیں وہ اپنے طرح سے بھی چلنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ پوری طرح سے اپنے نظر یہ آتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ووٹ کو عزت دلوانے میں اس حد تک آگے نہیں شاید جانا چاہتے جتنا پی ایم ایل نون آگے جانا چاہتی ہے. تو چودھری منظور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنے کچھ فیکٹس ہیں، اور بے شک کہ وہ نون سے مختلف ہیں. آپ کے پاس ایک صوبائی حکومت ہے، نون کے پاس نہیں ہے. آپ کا اپنا پورا حق ہے کہ آپ استعفوں کو ایز اے اسٹریٹجی اپوز کریں. آپ کا پورا حق ہے کہ آپ دھرنا نہیں، لانگ مارچ کی طرف بات کریں. آپ کا حق ہے یہ کہنا کہ لانگ مارچ ہو، استعفوں سے اس کو نہ جوڑا جائے. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں اور جب آپ نے ان باتوں سے منع کیا، تو کیا یہ ضروری تھا کہ نواز شریف صاحب کو اس طرح انسلٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کرتے اور ان کے واپس آنے کو منسلک کرتے اپنے آگے بڑھنے سے؟ کیا یہ بات سچ ہے واقعی کہ اگر نواز شریف صاحب آج واپس آ جاتے ہیں تو کیا آپ استعفے دے دیں گے، کیا آپ سندھ حکومت چھوڑ دیں گے؟ تو پھر اس بات کو کیوں وجہ بتایا گیا اور بنایا گیا جس سے پھر دراریں پیدا ہوں؟ کیونکہ یہ پھر محض ڈفرینس آف اوپینین نہیں رہا، پھر یہ محض جو ہے ایک اسٹریٹجی پہ اختلاف نہیں رہا. پھر اس کے بعد نظر یہ آیا جیسے کہ پی ڈی ایم کی آپ نے ہوا نکال دی، اور آگے جو ہے یہ نظر آیا کہ جیسے شاید آپ اب ووٹ کو عزت دلوانے کی ٹیم کے حصہ اس طرح سے رہنا ہی نہیں چاہتے جس طرح سے نون آگے بڑھنا چاہتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ اگر سوالوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. میرا خیال ہے سر سوال بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو استعفے نہیں دینے تھے، آپ نہ دیتے، لیکن جس طرح سے آپ نے منع کیا اس سے بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے اپوزیشن کے اتحاد. اب پہلے ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ پی ڈی ایم ہم نے بنائی تھی، پیپلز پارٹی نے، ایک سال جب لوگوں کے ٹویٹر خاموش تھے، زبانیں بند تھیں، ٹیلی فون نمبر بند تھے، تو بلاول بھٹو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے. اور پھر ہم نے اس کو بنایا، اے پی سی بلائی، ساری جماعتوں سے رابطے کیے، وہاں پہ پی ڈی ایم بنی، جس کا 2 پیپرز ہیں. ایک ہے لائے عمل کا اور ایک ہے اسٹریٹجی کا پیپر. ایک ہے پورا ایک نقطہ نظر، اس کے 26 پوائنٹ ہے. دوسرے پوائنٹ کے اندر مختلف چیزیں ایک لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح سے ہونی ہے. اس میں ایک ہے استعفوں کا آخری آپشن، جس پہ 2.5 گھنٹے بحث ہوئی تھی، اور ہم کہتے تھے کہ استعفوں کا آپشن ہمارے نہیں ہے. مولانا صاحب اس پہ اڑے ہوئے تھے، تو میاں نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا، اور انہوں نے ریکارڈڈ بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اس طرح سے لکھ لیں، کوئی راستہ نکال لیں کہ جب مناسب وقت ہوگا ہم استعفے دیں گے. کون سے دینے ہیں، یہ لفظ تھے ان کے.
اب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی اوورآل جو تھی وہ کامیاب رہی. یہ چاہتے تھے کہ ہم سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ کریں. ہم نے ان کو سمجھایا کہ 2/3 میجورٹی ان کو مل جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی. اس سے کیا ہوا, ہم نے ایک طرف یہ بتا دیا کہ ہمیں یہ پوچھتے تھے روز آپ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں, نمبرز کدھر ہیں. ہم نے قومی اسمبلی کے اندر نمبرز بتا دیے. سندھ کے اندر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہوئے, ان کے بندے نے خود کہا کہ 35 کروڑ کا ٹکٹ بکا ہے سندھ کا. بلوچستان میں اختلافات ہوئے تو پتا چلا کہ 70 کروڑ کا ٹکٹ بکا ہے. تو یہ چیزیں تھی. پھر ضمنی الیکشنز پہ وہ کہتے تھے بائیکاٹ کریں, ہم نے کہا کہ نہ کریں. اس کے نتیجے میں جو ایکشن ہوا, جو عمل ہوا, آج بھی جو فیصلہ آیا ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں آج پھر یہ مور ثبت ہو گئی کہ اس الیکشنز نے 2018 کے الیکشن کا بھرم کھول کے رکھ دیا. جہاں پہ آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے استعفے نہیں دینے تھے, آپ کی سندھ حکومت ہے, ان کی کوئی سٹیکس نہیں ہے, اس قسم کی جو باتیں کی ہیں. ہمارا مسئلہ سندھ حکومت نہیں ہے, ہمارا مسئلہ قومی اسمبلی ہے. قومی اسمبلی میں ہم نے پوچھا تھا کہ استعفوں کے بعد کیا ہے, الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے. وہ کہتے نہیں, الیکشن پھر لڑنے ہیں. کس لیے لڑنے ہیں؟ پھر استعفے دینے کے. تو صاحب معذرت, میں نے آلریڈی آپ سے کہا آپ کا حق پہ یہ باتیں کرنے کو, اس طریقے سے کیوں منع کیا؟ جتنی آپ نے تقریر کی ہے, مجھے بھی تھوڑا سا گزارش تو کر لینے دیں. اس پہ بھی میں آ جاتا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں, واپس اسی پہ آ رہا ہوں. اب جب یہ 2/3 اکثریت اگر استعفے دے دیں گے تو آپ وہاں پہ جو ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نے ان کو کہا کہ وہ 2/3 اکثریت لے لیں گے, آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ پھر بائیکاٹ کرنے والے. دوسرا, بائیکاٹ کریں گے, الیکشن ہو جائے گا. کس قانون میں لکھا ہے 5 سے 10 ہزار ووٹ والا ایم این اے نہیں ہوگا؟ وہ 18ویں ترمیم اڑائیں گے, این ایف سی ایوارڈ اڑائیں گے, صدارتی نظام لائیں گے, اور جو کچھ کرنا ہوگا واپس پھر وہی خرابیاں پیدا کر دیں گے جن کو بڑی مشکل سے 18ویں ترمیم میں ٹھیک کیا تھا. اب اس پہ بات ہو رہی تھی تو اچانک ایک اجلاس رکھا گیا جس سے 2 دن پہلے استعفے اس سے نتھی کر دیے گئے. استعفوں کی بات کرنی تھی تو اس دن کرتے جس دن 26 کی ڈیٹ طے ہوئی تھی. رہی بات, آپ نے کہا جی ان کی تذلیل کی گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کہہ دیا ہے, اس پہ میں عرض کرتا ہوں. ہم نے ان سے بڑی ایک سمپل بات کی تھی, اور سمپل بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے کچھ باتیں کی تھی. زرداری صاحب نے یہ باتیں کسی آئسولیشن میں نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم تو نظام بدلنا چاہتے ہیں, ہم تو اس ملک میں ووٹ کو عزت دو کا فلسفہ لے کر آئے ہیں. یہ اس سے پہلے کیا جو پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کو اتارا اور قتل کیا, وہ ووٹ کو عزت اس وقت سے لے کر جب سے پیپلز پارٹی بنی ہم تو آج تک آئینی حقوق کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمیں کوئی سکھائے گا کہ ووٹ کو عزت دو کیا ہوتا ہے؟ جب یہ حمید گل یہاں پہ IGI بنا رہا تھا تو اس وقت ووٹ کو عزت تو ہم دے رہے تھے کہ کوئی اور دے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو نظام بدلنا چاہتے ہیں, اگر کسی نے ہمارا کندھا استعمال کر کے اقتدار حاصل کرنا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم قطع تعلق کر لیں گے. اس قسم کی باتیں کی. ان کے جواب میں زرداری صاحب نے کہا جی کہ اگر میاں صاحب آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں, انقلاب لانا چاہتے ہیں تو واپس تشریف لائیے. اس میں کون سی بدتمیزی ہے؟ یہ ایک سیاسی بات ہے. اس میں کون سی بدتمیزی ہے جو آپ نکال کر لے آئے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. یہ ایک سیاسی بات ہے. ایک بندہ باہر ہے, اس کو اگر کوئی کہے کہ پاکستان واپس آ جائے, یہ ایک سیاسی بات ہے, سیاسی اپوزیشن کھڑی ہے. آج جہاں اپوزیشن اب کھڑی ہے کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کو سینٹ میں وہ نہیں مان رہے. نوید قمر صاحب پھر کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن لیڈر کو نیشنل اسمبلی میں نہیں مانیں گے. تو اب آگے کا کیا طریقہ ہے, پھر آگے کس طرح جائے گی؟ اپوزیشن لیڈر کا ایک بڑا سمپل فارمولا ہے. قومی اسمبلی میں نون لیگ کی اکثریت ہے, اپوزیشن لیڈر ان کا ہے. صوبائی اسمبلی پنجاب میں نون لیگ کی اکثریت ہے, اکثریتی پارٹی وہ ہے, ان کا ہے. KPK میں مولانا کی اکثریتی پارٹی ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے ٹریجری بینچز کا ساتھ لیا, آپ اصل اپوزیشن نہیں ہے, ان کا یہ کہنا ہے. اب بات, سوال میرا جواب پورا لے تو لے نا. اس سے پہلے سینٹ میں نون لیگ کی اکثریت تھی, اپوزیشن لیڈر ان کا تھا. تو اب ہمارا حق کیوں نہیں مانا جا رہا؟ تو یہ حق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. یہ پارلیمانی رولز بھی ہیں, پارلیمانی نارمز. نہیں, بٹ اپنے اتحادی کے سینیٹر کو توڑنا, یہ آپ اپنے حق میں سے سمجھتے ہیں کہ اتحادی پارٹی کے سینیٹر کو توڑ کے اپنے
किसके इत्तेहादी को? पीएमएल पहले उनको नून, छोड़ चुका हुआ है, दिलावर, पहले उनको छोड़ चुका हुआ है। नहीं तो उसको एक्सप्लॉइट करना आपके ख्याल से जमहूरियत की खिदमत थी? बाप के एक्सप्लॉइट वोट नहीं ले किया हमने, जमहूरियत की खिदमत हमने थी? एक्सप्लॉइट नहीं किया भाईजान, आप मेहरबानी करें, हमने कोई एक्सप्लॉइट नहीं किसी को किया। अब देखें, मुझे नहीं पता दिलों के क्या हाल और क्या है, बट तासुर तो यही मिला ना सर कि आपने जाके फिर जब ऑपोजिशन में नहीं मेजॉरिटी मिली तो जाके आपने ट्रेजरी से लोग उठा लिए। तासुर तो यही क्रिएट हुआ कि ट्रेजरी से नहीं नहीं? उठाए भाई, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने अपोजिशन बेंचों पे बैठने का फैसला किया। अजलास हो जी, जाएगा जी, तो पता चल जाएगा, इसमें कौन सी ऐसी बात है। चौधरी साहब, स्टीयरिंग कमेटी की आज मीटिंग हो रही है पीडीएम की, और उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को नहीं बुलाया गया, तो अब यही समझा जाए कि पीपल्स पार्टी और एएनपी अलहदा अपोजिशन करेंगी और बाकी जमातें अलहदा करेंगी? नून लीग ने हुकूमत से लड़ने की बजाय पीपल्स पार्टी से लड़ने का फैसला किया है। ये ना तो उनका कोई नई लड़ाई है और ना ही इससे किसी को कुछ फर्क पड़ेगा। ये नून लीग के बगैर तो 9 सितारे रह जाएंगे। अगर 9 सितारों वाला काम करना है तो करें। बाकी भी तो 7 जमातें हैं जो मीटिंग में आज बैठी हैं। तो बैठे हैं कि अगर कोई, ये तो तय हुआ था कि जो फैसला होगा वो अक्सरियत राय से नहीं होगा, यूनानिमसली होगा। तो अगर कोई इस तरह से करना चाहता है, वो समझता है कि इस तरह से कोई पीडीएम की खिदमत हो रही है या अपोजिशन हो रही है, तो वो कर ले। कोई इस्तीफे नहीं देने लगे नून वाले, वो उनका काउंसलर भी नहीं देगा इस्तीफे एक्चुअली। तो अब किस तरफ जा रही है अपोजिशन, और आप देख रहे हैं कि पीडीएम फिर क्या पीपल्स पार्टी को एक्सक्लूड करती नजर आ रही है? क्या ये फैसला हो गया है मियां साहब के लेवल पे, भट्ट साहब? जी, आज जिस तरह वो मीटिंग उन्होंने कॉल की है और हो रही है, वो और उससे तो यही साफ जाहिर है अब 2 जमातों को नहीं बुलाया गया, और उनका ख्याल ये है, दूसरी जो 7-8 जमातें हैं, कि एक फ़ैसला हुआ था स्टीयरिंग कमेटी में ही, बल्कि एक स्पेशल कमेटी बनी थी जिसमें राजा परवेज़ अशरफ भी थे पीपल्स पार्टी के, एएनपी के भी थे। तो ये फ़ैसला हुआ था कि अपोजिशन लीडर जो है पीएमएलएन का होगा। अब वो जब नहीं हुआ, उसके मुकाबले में गिलानी साहब आ गए, वो अपोजिशन लीडर बन गए। अब उसके मुकाबले में अब ये अलहदा तो होना ही था। अब ये तो बड़ा वाज़ेह है। आपके पास गलत इत्तलात है। अच्छा, मैं ठीक कर देता हूँ आपको। वो कमेटी वो कमेटी बनी थी सिर्फ डिप्टी चेयरमैन के लिए। उसने सिर्फ डिप्टी चेयरमैन का फैसला करना था। उसके अंदर नून लीग ने अपना लोच तलने की कोशिश की कि इसमें अपोजिशन का भी फैसला करा लें। हमने कहा था कि नहीं, इसका फैसला बाद में करेंगे। हमारा नुमाइंदे राजा परवेज़ अशरफ थे, उन्होंने कहा कि इसका फैसला हम बाद में करेंगे। तो ये अगर उनकी मर्जी है, मौलाना साहब खुद सरबरा हैं, उनके जो भाई हैं उनको केपीके का बना दिया गया, तो किसी दूसरी पार्टी को भी थोड़ा सा सांस लेने दें। इत्तेहाद इस तरह से तो नहीं चला करते। चौधरी साहब, माजरत के साथ अब मैं हैरान हूँ कि आपके अपने वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, अब सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी ने जिस दिन वो अपोजिशन लीडर बने, उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उस कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ मौजूद थे और वो खामोश रहे। उन्होंने पार्टी के चेयरमैन को बाद में बताया कि वो रजिस्ट नहीं कर सके और राजा परवेज़ अशरफ साथ बैठे थे। और मैं हैरान हूँ कि आप इतने सीनियर हैं, आपको ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता ही नहीं है गिलानी साहब की। छोड़ें, मैं सीनियर हूँ या जूनियर हूँ, इसको छोड़ें, मेरी बात सुन ले। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं बोली, रेजिस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब था कि उस वक्त कोई फड्डा ना पड़े और इसको डेफर कर दिया जाए। ये जो डेफर करने के मामलात होते हैं, उनको हिकमत अमली से डेफर किया जाता। क्रिकेट की जुबान में कोई बाहर बॉल खेलने वाली नहीं होती, कुछ छोड़ने वाली होती। आपने अभी कहा है चौधरी साहब कि उन्होंने कहा कि आप इसको इधर क्यों लेके आए, जबकि गिलानी साहब कह रहे हैं कि राजा साहब ने बोले ही नहीं, खामोश ही रहे हैं। तो किसकी माने, गिलानी साहब की माने या आपकी मान जाए? बात सुन ले ना, बात सुन ले। उन्होंने कहा कि इसका फैसला बाद में करें, राजा साहब ने कहा। यही उनको यही वो कुछ चीजें हैं सर जो अभाम पैदा करी हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आगे के लाएमल के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک فرام دا بریک. بٹ صاحب اب یہ جو ساری اپوزیشن کی باتیں ہیں اس کا حکومت وقت اور عمران خان پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ کیونکہ یہ اب واضح ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ مشرف صاحب کے زمانے والی اپوزیشن نہیں بننے کو تیار، کہ اس طرف بھی حمایتی بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور اس طرف بھی حمایتی ہی ہیں، چاہے وہ کہنے کو اپوزیشن ہو. تو اس وقت نون لیگ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نیریٹو کو اور اپنے موقف کو عوام کے سامنے علیحدہ رکھیں گے وہ، اور یہ باپ کو ملا کے جو اپوزیشن ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ جب انہوں نے ووٹ کو عزت دلانے کے نام پہ ووٹ لینے ہیں کل کو، اور ووٹ کو عزت دلانی اور ووٹ کو پیرا دینا ہے، تو ان کے حساب سے پیپلز پارٹی کے نیریٹو اور اس امبریلا کے نیچے رہ کے کریڈیبلٹی نہیں رہ سکتی اس نیریٹو کی، اور جب وہ عوام کے پاس جائیں گے تو پھر لوگ ان سے سوال کریں گے. یہ نون کی ابھی تھاٹ پروسیس لگتی ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آگے کس طرح اب یہ بڑھیں گے، اور پھر آگے عمران خان صاحب کی پوزیشن کیا ہے؟ خان صاحب تو مزے میں ہیں، بڑے خوش ہیں، کوئی اب پرابلم ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن جیسے 6 مہینے پہلے دیکھیں کہ کیا اسپرٹ اور کیسے چلے تھے، اور خود ہی وہ کسی کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، خود ہی ٹوٹ گئے اپنے مفادات کے کہہ لیں کہ اس کی بنیاد پہ. اور اس لیے اب تو خان صاحب تو سکون میں ہیں. حکومت کو چاہیے میرا خیال ہے کہ اب مہنگائی کم کرے اور عوام کو ڈلیور کرے، اور اب اس سے اچھا موقع ان کو نہیں ملنا کہ بالکل سکون ہے. اور ایون جو اطلاعات ہیں، بلکہ ہم یہ خبر بھی دے چکے کہ مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں بھی اب استعفوں پہ اتنے سیریس اس لیے نہیں ہیں کہ ان کا یہ موقف ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بیٹھی رہے، ساتھ ANP کے بے شک 2 بیٹھے رہیں یا ایک اور کوئی جماعت بیٹھ جائے، تو علیحدہ آدھے لوگوں کے استعفوں کا فائدہ نہیں ہونا. اور اس میں ایک دلیل وہ 2014 کے PTI کے استعفوں کی بھی دیتے ہیں، جب انہوں نے اکیلے دیا اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو فائدہ اٹھا جائے گی پھر، اور PTI بھی پنجاب میں، تو نون لیگ میرا نہیں خیال استعفے دے گی اب اس طرح سے، دینے چاہیے بھی نہیں. جی بالکل، پیپلز پارٹی تو فائدے ہی فائدے ہیں، اٹھائی جا رہی ہے، آگے بڑے ہونے ہیں، کیونکہ تو یہ پیپلز پارٹی ہر جگہ فائدہ کیسے اٹھا جاتی ہے؟ ان کی یہ سیاست کی جو ہے ڈگری یہ میرے پاس بھی نہیں ہے. ویسے مجھے بھی کئی دفعہ وہ ہوتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہر چیز میں جو ہے ہر چیز میں فائدے اٹھا جائے، چاہے PTI کی چیز ہو، اسٹیبلشمنٹ کی ہو، PML نون کی ہو، PDM کی ہو، ہر ساری اس سیناریو میں 6 مہینے میں اگر جس پارٹی نے سب سے زیادہ فائدے اٹھائے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی. ان کا دوسرا بھی دیکھا جائے تو وہ بھی انتہائی نقصان بھی تو ادھر جانے گئی ہیں، وہ میرا خیال ہے اور کسی جماعت کا اس طرح نہیں ہوا. صاحب مجھے اس وقت ختم کرنے کو اب 2 منٹ سے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ سے باتیں کچھ ایسے شروع ہوتی ہیں کہ پھر ختم نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ. کچھ کہنا چاہیں تو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل 7:05 پہ ایک اور شو کے ساتھ پھر ملیں گے.